نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و صلات کے بعد لائق احترام سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پر. اس ضمن میں آپ نے تفسیر کا ایک رخ ملاحظہ فرمایا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دور کے بعد اسلام کی خدمت کی اور اسلام کے خلاف ابھرنے والی سازشوں کو ناکام کیا. آج اسی حصے کی تفسیر کا دوسرا رخ ملاحظہ کرتے ہیں. بہت سے ائمہ تفسیر نے اس آیہ کریمہ کے حصہ کا یہ معنی بھی لکھا کہ اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو قیامت تک رسول کریم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور غلامی کو اپنے لیے حرز جاں تصور کرتے ہیں. گویا تفسیر کی اس جہت سے جو عنوان پھوٹا وہ رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی اتباع ہے اور غلامی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دین اسلام اور دین قرآن کا خدائی معیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی ہی دراصل دین اسلام کی اتباع اور غلامی ہے. قرآن حکیم نے بہت سے مقامات پر خود بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی سنت کی اہمیت مختلف طریقوں سے بیان فرمائی. حدیث کی کتب کے اندر مستقل ابواب قائم ہوئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی، اتباع اور آپ کی ذات سے شیفتگی اور تعلق کی کیا فضیلت ہے. ان میں جملہ بہت سی احادیث میں سے تقریب موضوع کے لیے ہم چند حدیث سیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس شخص نے انکار کیا وہ شخص جنت کی نعمتوں سے محروم ہوگا. جان رحمت سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ دراصل سائل کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید منکرین سے مراد مشرکین ہوں گے اور کافرین، لیکن رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خود تشریح فرمائی کہ وہ شخص جس نے میری سنت کو اپنایا، میرے طریقے کو اختیار کیا
اس نے گویا مجھے مان لیا، اور جس نے میری سنت کو چھوڑا گویا اس نے میں محمد کی رسالت سے انکار کر دیا۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنی اتباع اور اپنی غلامی کو ضروری قرار دیا۔ مسلمانان گرامی، انہی موضوعات کو مزید قوت بخشنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تمہارے لیے بہترین تحفہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور یقیناً وہ تحفہ حضور کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دنیا میں شریر ترین کام وہ ہے جو میری شریعت میں گھڑ لیا جائے، ایسا گھڑا ہوا کام کہ جس کی نسبت تشریعی اور استدلالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعہ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تو ہم کسی مستقل موضوع میں آپ کو بتائیں گے کہ بدعت کیا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے اس کی مخالفت کی، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگ دین اسلام اور شریعت اسلام میں منمانی کاروائیاں نہ کریں، وہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل کر وہ دین اسلام کی شکل نہ بگاڑ دیں، وہ ہر بات میں اپنے رسول کو دیکھیں اور ان کی سنت سے روشنی حاصل کریں۔ یقیناً رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بصیرت اور فراست کے فیصلے تھے کہ آج صرف دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنی جزیات سے لے کر اپنی کلیات تک، فروعات سے لے کر کے اصولوں تک دین اسلام کی ایک ایک چیز اسی طرح محفوظ ہے جس طرح جانے کائنات محمد عربی نے عطا فرمائی تھی۔ مسلمانان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت یوں فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کے نزدیک مکروہ ترین شخص تین لوگ ہیں۔ گویا تین خصلتیں جس وقت کسی آدمی میں پیدا ہو جائیں تو اللہ کے نزدیک وہ مکروہ ترین شخص ہوتا ہے، نہایت اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے، فطرت اسے چشم محبت سے نہیں دیکھ سکتی، اور وہ رسول کرم اور رسول رحمت کی نگاہوں میں بہا نہیں سکتا، اس سے نبیرہ نور پیار نہیں کر سکتا، خاندان نبوت کے سینوں میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ ملحد فی الحرم، ملحد فی الحرم، ایسا شخص جو حرم شریف میں بد عقیدگی اور گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے۔ الحاد کا لغوی معنی ہے جھکنا، خصوصاً ایسا جھکنا جو دین اسلام کے عقائد اور دین اسلام کے اعمال سے برگشتہ ہو کر باطل کی طرف جھکا جائے، میلان اور رغبت رکھی جائے تو اس کو الحاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحد فی الحرم، حرم شریف میں جو شخص الحاد کا راستہ نکالتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ حدیث
ابن عباس نے رسول کریم علیہ السلام سے سنی تو جب تک حضور علیہ السلام ظاہری طور پر بقید حیات رہے تو حضرت ابن عباس ان کے ساتھ رہے، لیکن آپ کے وصال کے تھوڑے عرصہ ہی کے بعد آپ طائف میں چلے گئے، اور آج بھی جامع مسجد ابن عباس کے نام سے طائف میں معروف مسجد ہے جس کے ساتھ ان کا مزار ہے۔ تو پھر آپ طائف سے واپس نہ آئے، سوائے حج، عمرے اور زیارت رسول کے لیے ان کاموں کے سوا واپس نہ آئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ حرم میں اب رہتے نہیں، مکہ آپ کا آبائی شہر ہے اور مدینہ آپ کا سکونتی شہر ہے، حضور علیہ السلام کا روزہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں نے حضور سے سنا ہے تم نے نہیں سنا۔ رحمت عالمیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سخت ناپسند رکھتا ہے اس شخص کو جو حرم میں بدعقیدگی اختیار کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے۔ ابن عباس فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے ثواب میں بدل جاتا ہے، لیکن ان کے مسلک میں ایک گناہ کے بھی لاکھ گناہ ملتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو کہیں ایسے نہ ہو کہ بے ادبی سے ہمارے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں دھل جائیں۔ تو فرمایا کہ آداب سے جاتا ہوں، محبت سے جاتا ہوں، شوق سے جاتا ہوں، حرم میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں، جس وقت سمجھتا ہوں کہ تشنگی اب بجھتی چلی جا رہی ہے پھر واپس چلا جاتا ہوں، پھر شوق کا سفر اللہ کے گھر کی طرف کرتا ہوں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ کہیں مکہ اور مدینہ تک تقدس پائمال نہ ہو جائے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس امام کے ہم مقلد ہیں نعمان ابن ثابت، ان کے نزدیک مکہ اور مدینہ کی مجاورت مکروہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجاورت الحرم و مجاورت المدینہ مکروہ عندی، میرے نزدیک یہاں مجاورت اختیار کرنا مکروہ ہے۔ مجاورت کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹھ ہی جانا،